الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ میرے لیے انتہائی قابل احترام نوجوانان توحید و سنت کے قائدین عظام، میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج کا یہ عظیم الشان ختم نبوت کنونشن ملتان میں نوجوانان توحید و سنت پنجاب کے زیر اہتمام منعقد ہے۔ آج کے اس پروگرام کا عنوان اتنا خوبصورت ہے، عظیم الشان ہے، بے مثال ہے، اور وہ عنوان ہے ختم نبوت۔ ختم نبوت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک اہم ترین عقیدہ ہے۔ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ جب سے رب ذوالجلال نے اس رنگ و بو کے عالم کو بنایا اور سنوارا اور سجایا، اس میں بسنے والے انسانوں کے لیے رشد و ہدایت، صلاح و فلاح کے لیے اللہ نے نبیوں کا سلسلہ شروع فرمایا، اور نسل انسانیت کی رہنمائی کے لیے اللہ نے 1,24,000 کم و بیش انبیاء بھیجے۔ نبی آتے رہے، اپنے اپنے زمانے میں اپنی اپنی قوم کی رشد و ہدایت کی محنت کرتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ۔ جناب نوح علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، ابراہیم و خلیل اللہ۔ حضرت یوسف علیہ السلام آئے، لا الہ الا اللہ، یوسف و صدیق اللہ۔ حضرت داؤد پیغمبر تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، داؤد و خلیفۃ اللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، اسماعیل و ذبیح اللہ۔ حضرت موسیٰ کلیم پیغمبر تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، موسیٰ کلیم اللہ۔ حضرت عیسیٰ پیغمبر تشریف لائے، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ پیغمبر آتے رہے، دین کی محنت کرتے رہے، لا الہ الا اللہ کا نغمہ سناتے رہے، اصول ایک رہا، رسول بدلتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی محنت کی، لا الہ الا اللہ کا ترانہ سنایا، لا الہ الا اللہ کی محنت کی، پیغمبروں کی زندگیاں لگیں، پیغمبروں کی قربانیاں لگیں، لیکن وہ پیغمبر تھے، وہ رسول تھے، وہ نبی تھے، ایک خاص قوم کے لیے، ایک خاص قبیلے کے لیے، ایک خاص بستی کے لیے۔ اب اللہ نے اس کائنات کے کایا پلٹنے کا ارادہ کر لیا، انقلاب کا ارادہ کر لیا، اور اس ٹوٹی پھوٹی بستی کو آباد کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ نے ایک ایسا پیغمبر بھیجا جس کی نبوت عام نہیں، جس کی نبوت کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، کسی خاص بستی کے لیے نہیں، کسی خاص قوم کے لیے نہیں، بلکہ ایک عالمگیر نبوت والا پیغمبر بنا کر بھیجا۔ اللہ نے فرمایا، میں نے سارے نبیوں کو نبوت دی، ہر پیغمبر سے یہ عہد لیا، ہر پیغمبر سے یہ وعدہ لیا، ہر پیغمبر سے یہ میثاق لیا، ہر پیغمبر سے یہ پختہ اقرار لیا۔ میں نے پیغمبروں سے کہا، میرے نبیوں، میں تمہیں نبوت دوں گا، میں تمہیں رسالت دوں گا، میں تمہیں امامت دوں گا،
میں تمہیں شریعت دوں گا، میں تمہیں نبوت دوں گا، تمہارے سر پہ نبوت کا تاج سجاؤں گا۔ لما آتیتکم من کتاب و حکمت، کتاب و حکمت دوں گا، میں تمہیں نبی بنا کے بھیجوں گا، رسول بنا کے بھیجوں گا، امام بنا کے بھیجوں گا، پیغمبر بنا کے بھیجوں گا۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، اگر تمہاری نبوت کے دور میں، تمہاری رسالت کے دور میں، تمہاری امامت کے دور میں، تمہاری کتاب کے دور میرا آخری پیغمبر آ جائے، میرا عالمگیر نبی آ جائے، ختم نبوت کے سہرے والا نبی آ جائے، اس وقت تم نے اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے آخری پیغمبر کی نبوت پر ایمان لانا ہے، اپنی رسالت کو چھوڑ کر میرے آخری پیغمبر کی رسالت کو ماننا ہوگا، اپنی امامت کو چھوڑ کر میرے پیغمبر کو امام بنانا ہوگا، اپنی نبوت کو چھوڑ کر میرے نبی کی نبوت کا اقرار کرنا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا صرف اقرار کافی نہیں ہوگا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اس کا سپاہی بن کے اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ اللہ نے سارے نبیوں سے یہ عہد لیا کہ میں نے وہ آخری پیغمبر بھیجنا ہے، اس کی نبوت عالمگیر نبوت ہوگی، وہ نبوت ایسی ہوگی اس کے بعد قیامت تک کے لیے کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ جس دین کو سکھانے کے لیے، جس دین کو پھیلانے کے لیے، جس دین کو چلانے کے لیے، جس دین کی نشر و اشاعت کے لیے اللہ نے 1.25 لاکھ سے زیادہ نبی بھیجے، اب اس دین کے کامل ہونے کا، مکمل ہونے کا، اکمل ہونے کا، تمام ہونے کا وقت آ گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں دین صرف دین اسلام ہے، اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو، دین قادیان کو، قادیانیوں کے دین کو، مرزائیوں کے دین کو دین بنائے گا، اللہ نے فرمایا لن يقبل منہ، وہ ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا۔ دین وہی ہے جس کے داعی 1.25 لاکھ نبی ہیں، اور وہ دین مکمل ہو گیا، کامل ہو گیا۔ اللہ نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب قیامت تک کے لیے یہ دین مکمل ہے، میں نے عالمگیر نبی بھیج دیا، اب اس کے بعد نبوت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کے بعد کسی نئے نبی کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کے بعد کسی اور شریعت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کے بعد کسی اور رسالت کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس کے علاوہ کسی اور مجتہد اور کسی اور ایسے رہنما کی، ایسے ہادی کی ضرورت باقی نہیں رہی، کیونکہ میں نے ایک ایسی نبوت اور رسالت والا پیغمبر بھیج دیا۔ پہلے نبی آتے تھے، وہ کہتے تھے یا قوم یا بنی اسرائیل، 4000 سے زیادہ نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں بھیجے، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، کوئی کہتا ہے یا قوم، اے میری قوم، لیکن اب جو پیغمبر آیا ہے وہ یا قوم نہیں کہتا، وہ کہتا ہے یا ایھا الناس، اے ساری دھرتی پہ بسنے والے انسانوں، قیامت تک آنے والے انسانوں، کیونکہ اس کی رسالت خاص نہیں ہے، اس کی رسالت کسی قوم کے لیے نہیں، کسی قبیلے کے لیے نہیں، کسی بستی کے لیے نہیں۔ فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس، میرے پیغمبر کی رسالت للناس ہے۔ فرمایا میں نے اپنے پیغمبر کو جو کعبہ دیا، جو قبلہ دیا، ان اول بیت وضع للناس، وہ بھی للناس ہے۔ میں نے پیغمبر کو جو کتاب دی، فرمایا ہدی للناس، یہ کتاب بھی للناس ہے۔ جو امت دی، فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بھی للناس ہے، کعبہ بھی للناس ہے، کتاب بھی للناس ہے، رسالت بھی للناس ہے، یہ پیغمبر بھی قیامت تک کے لیے ہے، یہ کتاب بھی قیامت تک کے لیے ہے، یہ کعبہ بھی قیامت تک کے لیے ہے۔ اس امت کے بعد کوئی اور امت نہیں، اس رسول کے بعد کوئی رسول نہیں، اور اس قرآن کے بعد کوئی اور کتاب ہدایت نہیں۔ یہ ہدایت کا نصاب ہے، یہ ایمان کا نصاب ہے، یہ تبلیغ کا نصاب ہے، یہ دعوت کا نصاب ہے، یہ جہاد کا نصاب ہے۔ قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب ہدایت نہیں، اور پیغمبر کے علاوہ اور کوئی ہادی نہیں۔ اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب قیامت تک پیدا ہونے والا آخری انسان، اس کو بھی
اگر ہدایت کی ضرورت پڑے گی اس کی رہنمائی بھی دین اسلام میں موجود ہے، اس کی رہنمائی بھی ختم نبوت کے عنوان میں موجود ہے، اس کے لیے کسی اور نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ جو بھی دعویٰ کرے گا 100 سے زیادہ قرآن کی آیتیں ہیں جو ختم نبوت کا عقیدہ ثابت کرتی ہیں، اور اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان نبوت سے اعلان کر دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر اللہ کا نبی ہوتا۔ جب عمر نبی نہیں ہے صحابی ہے، ابو بکر نبی نہیں ہے صحابی ہیں، 1.25 لاکھ سے زیادہ میرے پیغمبر کے جان نثار نبی نہیں ہیں صحابی ہیں۔ اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا جو بھی میرے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ قادیانی ہوگا، وہ شیطانی ہوگا، وہ ملعون ہوگا، اللہ کا رسول ہرگز نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔